اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں محبت و تسخیر کا ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل پیش کر رہا ہوں، اور اس میں ایک ایسا نقطہ ظاہر کروں گا جو آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ایک آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اکثر عاملین، اکثر طالب علم جب بھی کوئی عملیات کے اندر عمل کرتے ہیں، محبت و تسخیر کا یا نقوش بناتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ سے ضرور بالضرور ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ یا تو وہ پڑھتے ہیں یا اس کا عمل کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اس کا نقش بناتے ہیں، چینی، چاکلیٹ، الائچی، کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے کھلانے پلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب تک کسی بھی عمل کی ریاضت نہ کی جائے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس کو پڑھا نہ جائے، تو تب تک اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ تاثیر جب پیدا ہو جائے تو پھر مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ ان ہر ایک چیز کے اوپر پھر اس کا اثر پڑتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تسخیر ہوتا ہے۔ تسخیر کامل اس کے اندر موجود ہے، عجیب کشش ہے اس آیت کے اندر۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کے حروف کے اوپر جائیں تو اس میں ٹوٹل 30 حروف بنتے ہیں۔ اگر اس میں سے مقرر کاٹ لیں تو بقیہ کی جو تعداد بنتی ہے وہ 14 بنتی ہے۔ حروف نورانی کی تعداد 14 ہے۔ 8، 9، 10 محرم الحرام کی نسبت سے اگر آپ اس آیت مبارکہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ایک ایسا فارمولہ، ایسا کوڈ دوں گا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے اس کو پڑھ لیا صرف ایک ہی دن، 8 کو، 9 کو یا 10 کو، تو انشاءاللہ آپ اس کی تاثیر بھی حاصل کریں گے اور اس کا جو فیض ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ آیت آپ کے ورد میں آ جائے گی۔ آپ اس سے ہر قسم کے حب کے، تسخیر کے مثبت کام لے سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کا کوئی بھی نقش لکھیں گے، کوئی بھی طلسم لکھیں گے، اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ اگر اس کو خالصتاً 313 بار یا 1000 بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے کھلایا پلایا جائے، میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے، بہن بھائیوں کے درمیان اتفاق محبت کے لیے، کسی کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، تو بغیر زکوٰۃ کے بھی اس کا اثر ہوگا، تاثیر ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، کبھی بھی یہ چیز خالی نہیں جاتی۔ جب بھی آپ پڑھ کر یہ آیت اپنی آنکھوں کے اوپر، اپنے منہ کے اوپر، جسم کے اوپر دم کر کے جائیں، عرق گلاب کے اوپر دم کر کے وہ ہاتھوں پر لگا کر تھوڑا سا چہرے کے اوپر مل کر کسی کے پاس بھی جائیں گے تو وہ تسخیر ہوگا، اس کے اوپر آپ کا کامل اثر ظاہر ہوگا، وہ اٹریکشن دیکھے گا، آپ اٹریکشن دیکھیں گے، بہت ہی زیادہ آپ کا چہرہ پرکشش بن جائے گا۔ جس کے لیے بھی آپ بنائیں گے، تسخیر عام کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تسخیر خاص کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات کر رہا ہوں بغیر زکوٰۃ کے، یہ اس آیت کی تاثیر اتنی ہے کہ یہ بالکل کام کرتی ہے۔ اور اگر اس کو پڑھ لیا جائے، اس کی ریاضت کر لی جائے، تو پھر تو ماشاءاللہ اس کے فائدے اور طریقے سے آپ کو ملیں گے۔ آپ کی اس میں محنت ہوگی، ایک دن کی محنت ہوگی، آپ اس سے 1 سال تک مکمل فائدہ لے سکیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے تلفظ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو 4455 بار پڑھنا ہے بس۔ اگر آپ نے اس کو صرف 8 محرم الحرام کو پڑھ لیا، یا 9 کو یا 10 کو، ایک دن پڑھ لیا زکوٰۃ کی نیت سے، پھر روزانہ آپ اس آیت مبارکہ کو صرف 21 بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی تاثیر بھی مکمل رہے گی، آپ اس سے کام بھی لے سکیں گے وقتاً فوقتاً۔ میں انشاءاللہ اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا، طلسمات بھی اپلوڈ کروں گا، جو چیزیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی مینشن کروں گا تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ اثر اس کا ظاہر ہو جائے گا، 1 سال تک آپ اس آیت مبارکہ کی عامل کہلائیں گے، صرف ایک دن کی زکوٰۃ سے۔ اور اگر آپ محنت کر لیں، اس کی 3 دن کی زکوٰۃ ادا کر لیں اسی تعداد سے، 8 کو، 9 کو، 10 کو، روزانہ 4455 بار پڑھیں، اول آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ،
اس کے بعد پھر آپ روزانہ 100 بار اس آیت مبارکہ کو ورد میں رکھیں گے تو یہ آپ اس آیت مبارکہ کی جو زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ اکبر ہوگی، دوبارہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ساری زندگی بس آپ اس کو 100 بار پڑھتے رہیں کسی بھی ٹائم، تو انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو ملتی رہے گی۔ کتابوں میں شمع شبستان یا رضا یا پھر جتنی بھی بقیہ عملیات کی کتب ہیں، اس میں جہاں پر بھی آپ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اس کا وظیفہ دیکھیں گے، اس کا عمل دیکھیں گے، اس کا طلسم دیکھیں گے، تو آپ اس کو کسی سے پوچھے بغیر استعمال کر سکیں گے، کیونکہ آپ اس چیز کے اہل ہوں گے، آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، تو پھر آپ کو کسی سے پھر دوبارہ اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، دوسروں کو فائدہ دے سکیں گے۔ اگر آپ تسخیر خلائق کی نیت سے اس آیت مبارکہ کو ورد کرنا چاہیں تو اس تعداد میں 1 دن زکوٰۃ ادا کر لیں یا 3 دن، اس کے بعد پھر آپ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ظہرہ کی ساتھ میں یا مشتری کی ساتھ میں، جیسے جب سورج طلوع ہو تو پہلی جو سات ہوگی، اس کے اندر آپ مکمل توجہ سے عطر روماس لے کر یا کوئی بھی اپنا من پسند عطر لے کر اس کے اوپر اس کو دم کر لیں، اور پھر وہ عطر روزانہ لگائیں اور آیت مبارکہ پڑھتے رہیں۔ ہر بندہ، چھوٹا بڑا، دشمن دوست، ہر بندہ تسخیر ہوگا، اور ایسا تسخیر ہوگا کہ بس ہر وقت اس کو آپ کی تڑپ ہوگی، آپ کی یاد ہوگی، وہ آپ کو سوچے بغیر، آپ سے رابطہ کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ اکثر عملیات کے اندر چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے اوپر دم کر کے کھلانا یا پلانا ہے، تب وہ چیز اثر کرے گی، لیکن اس طریقے سے اس کوڈ سے جو میں نے بتایا ہے، اگر آپ اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کوئی دور بیٹھے بندے کو بھی تسخیر کر سکیں گے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کو بھی تسخیر کر سکیں گے۔ سادہ سا طریقہ ہے، آپ نے لوبان لینا ہوگا، اگر لوبان آپ نہیں لے سکتے تو اس کے بعد آپ نے یہ کالی مرچیں لینی ہوگی، آپ نے صبح کے ٹائم روزانہ 100 بار یا 21 بار جو آپ کی تعداد ہے، اگر چھوٹی زکوٰۃ ہے تو پھر 21 بار، اگر آپ نے زکوٰۃ اکبر کی ہے تو پھر 100 بار اسی آیت مبارکہ کو مکمل تصور کے ساتھ دم کریں گے، تصور کے ساتھ، اس کے بعد پھر آپ اس کو جلا دیں گے۔ جیسے ہی یہاں پر آپ جلائیں گے، پڑھیں گے، وہاں پر کامل تاثیر ملے گی، اگلے دن 24 گھنٹوں سے پہلے پہلے آپ کو گرین سگنل ہر صورت ملنا چاہیے، ملے گا۔ وہ آپ کو کال آ سکتی ہے، میسج آ سکتا ہے، وہ آپ کو خواب کے اندر کوئی چیز اگر رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، وہ بتائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے جو خدام ہیں، جو عملہ ہے، وہ بہت ہی پیار محبت کرنے والے، انس کرنے والے ہیں، بہت زیادہ خوشبودار سفید کپڑوں میں۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس وقت ہی آپ کو محسوس ہوگا، اور بعض دفعہ اگر آپ کی روحانیت مضبوط ہے تو خواب کے اندر بھی اس کے موکلین سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کو وہ کوئی چیز گفٹ کریں گے۔ اگر تو وہ آپ کو شیشہ، آئینہ کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے اندر جمالی اوصاف پیدا ہو چکے ہیں، آپ کے اندر خصوصیت پیدا ہو چکی ہے، فیض ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہے، وہ پھر آپ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں یا پرسنل ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ میں نے جب زکوٰۃ ادا کی تو میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے، تو پھر میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، یا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا سادہ لفظوں میں۔ اگر تو آپ زکوٰۃ کے بعد اپنے آپ کو پرجوش محسوس کرتے ہیں، خوش و خرم محسوس کرتے ہیں، فیلنگز آپ کی بہت ہی زبردست ہوتی ہیں، آپ ہواؤں میں ہیں، تو سمجھ لیں کہ جمالی اوصاف آپ کے اندر اس کی ٹرانسفر ہو چکی ہیں۔ اور اگر غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، طبیعت اچھی نہیں رہتی، تب سمجھ لیں اس آیت مبارکہ کے خدام کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں بننا، آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، عمل آپ کا مکمل نہیں ہوا، اس کی تاثیر آپ کو نہیں ملی۔ سادہ لفظوں میں یہ چیزیں ہیں کہ جو بندے بہت زیادہ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ میں یہ کر رہا ہوں، بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں، عمل کرنے میں، اور اس سے آگے کام لینے میں۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین تحفہ ہے میری طرف سے، نئے سال، نئے ماہ، اسلامی ماہ کے جو ابتدائی دن چل رہے ہیں، اور اس دنوں میں 1 دن کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ سالہ سال آپ کے کام آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں، اپنے اعمال درست کریں، دوسروں کو بھی کیا کہتے ہیں تبلیغ کریں، گائیڈ کریں، ان کو سمجھائیں،
ان کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کرنے کی کوشش کریں، کسی ایک کا بھلا ہو جائے آپ کی طرف سے، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اچھائی کی صورت میں، صلح کی صورت میں، مالی امداد کی صورت میں، صدقہ کی صورت میں، اگلے کا فائدہ ہو جائے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو لفظ بلفظ یاد کرنا ہے، اس کے تلفظ درست ہوں گے، تعداد 4455 ہوگی، اول آخر 7 بار درود شریف ہوگا، تبھی یہ چیز آپ کو جو میں نے فائدے بتائے ہیں آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی 1 دن کی تو پھر 21 بار مداومت ہوگی، اگر آپ نے 3 دن کی زکوٰۃ ادا کی تو 100 بار مداومت ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو 1 دن کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر ہر سال اس طریقے سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اگر 3 دن کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو دوبارہ اس کی زکوٰۃ کی ریاضت کی ضرورت نہیں، بس 100 بار پڑھتے رہیں گے، کامل اس کا اثر آپ کو ملتا رہے گا، تاثیر ملتے رہے گی۔ آخری بات، کبھی بھی اس عمل کو ناجائز نہیں استعمال کرنا، اس کو جائز جگہ ہی استعمال کرنا ہے۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی بابرکت نام کو غلط جگہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کی تاثیر کبھی بھی نہیں ملتی، سب جھوٹ ہے، بالکل بکواس ہے، فراڈ ہے۔ اچھے کام کے لیے، اچھی نیت کے لیے استعمال کریں گے، فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور آخرت بھی بنے گی، دنیا میں آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اگر غلط کی نیت کریں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، استعمال کریں گے تب بھی آپ کو رزلٹ نہیں ملنا، فضول کام، پھر ٹائم ضائع اس کو نہ کریں۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے آپ کمنٹس کریں، پوچھیں، انشاءاللہ میں مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو بھی بندہ اس عمل کو کرنا چاہے 1 دن کی نیت سے، 3 دن کی نیت سے، وہ مینشن کرے، کمنٹس کرے کہ جی 1 دن زکوٰۃ ادا کروں گا یا 3 دن زکوٰۃ ادا کروں گا، دن میں کروں گا، رات میں کروں گا، کیونکہ اس کو کسی بھی ٹائم پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا پھر رات کو یا صبح، جب بھی آپ کو فرصت ہو، 3 دن کی زکوٰۃ کے لیے یا 1 دن کی زکوٰۃ کے لیے۔